अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे दोस्तों, आज हम रमज़ान मुबारक की चौथी नशस्त में हाजिर हैं। याद रखिए ये नशस्त बहुत ख़ास है, चूँकि आज की नशस्त में हम हुज़ूर सैयद कायनात हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी तालीमात को बयान करेंगे। प्यारे दोस्तों, हुज़ूर सैयद कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अगर आप माँ के रूप में हैं तो इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा सबक है, इस उम्मत के लिए बहुत बड़ी तालीम है। अगर आप बेटी के रूप में नज़र आएँ तो इस उम्मत की बेटियों के लिए बहुत बड़ा सबक हासिल होगा। अगर आप इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलाम की राहत, आका करीम अलैहिस्सलाम की आँखों की ठंडक, तो प्यारे दोस्तों हुज़ूर सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जिस जिहत से देखा जाए कामिल है। अगर आपको बीवी के लिहाज से देखा जाए तब भी आप कामिल हैं। प्यारे दोस्तों, आजकल मियाँ बीवी जिनका रहन सहन इकट्ठे होता है, साथ होता है, वो आपस में इतना हुस्न सलूक के साथ नहीं रह सकते। मैं आपके सामने हुज़ूर सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तालीम को उजागर करते हुए हुज़ूर मौला अली का कौल पेश करूँगा। आप अंदाज़ा लगाएं हुज़ूर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम कितना हुज़ूर सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत करते हैं। हुज़ूर मौला अली का कौल है, आप फरमाते हैं, खुदा की कसम फातिमा ने कभी भी मुझे नाराज नहीं किया और किसी भी काम में मेरी नाफरमानी नहीं की, और जब मैं फातिमा पर नज़र डालता हूँ तो मेरे रंजो गम दूर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप तवज्जो फरमाएं, ये अली बात कर रही हैं कि फातिमा ने मुझे कभी भी नाराज नहीं किया, और साथ ये कह रहे हैं उसने कभी भी मेरी नाफरमानी नहीं की। जब भी मैं फातिमा को देखता हूँ मुझे सुकून हासिल होता है, मेरे गम, मेरी तकालीफ ख़त्म हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हम देखें हमारे मुआशरे में क्या ऐसे मियाँ बीवी मौजूद हैं कि शौहर जो है अपनी बीवी की इतना तारीफ़ करते, इतना उसके अखलाक हमीदा को बयान करे। तो प्यारे दोस्तों, हुज़ूर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हमें ये बतलाया है कि ऐ लोगो, अगर तुमने ज़िंदगी जीनी है तो हमसे सबक हासिल करो। तो शौहर को चाहिए कि वो बीवी की तारीफ़ किया करे, बीवी को खुश रखा करे, और आजकल की बीवियों को भी चाहिए कि वो हुज़ूर सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरह बन के दिखाएं। प्यारे दोस्तों, तवज्जो फरमाएं कि हुज़ूर सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमें हुसैन तैयार करके दिया है, और ऐसा हुसैन जिसकी बादशाहत पूरी कायनात पर छाई हुई है। हक की बात को साबित करने के लिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका नाम सर फहरिस्त होता है। यानी हुज़ूर मौला अली की खिदमत में कभी कमी नहीं आई, और हसनैन करीमैन की तरबियत करने में कभी कमी नहीं आई। यानी आप बीवी होने में भी कामिल थी और आप माँ होने में भी कामिल थी, और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ताबे फरमानी करने की वजह से बेटी होने में भी कामिल थी। प्यारे दोस्तों, कितना सबक मिल रहा है हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के लिए, कितना सबक है। तो हमें चाहिए कि हम हुज़ूर सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तालीमात को उजागर करें। आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ जो मोहब्बत थी हुज़ूर सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, वो समात फरमाएं। हुज़ूर सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला खुद फरमाती हैं कि मेरे अब्बा जान हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मैंने कभी भी नहीं मुस्कुराया।
یعنی میرے ہونٹوں پر کبھی بھی تبسم نہیں آیا، کبھی مسکرائی نہیں۔ یہ محبت تھی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مٹ کر محبت کرنے والی تھی۔ تو بیٹی کو چاہیے اسی طرح عزت کرے اپنے والد کی۔ تو پیارے دوستو، جہاں تک معاملہ ہے پردے کا، پچھلی قسط کے اندر آپ نے سنا کہ جب آپ کی وفات، آپ نے اپنی وفات کو یاد کیا، موت کو یاد کیا، تو آپ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے میری چارپائی کو ایسے نہیں لے کے جانا جس طرح کہ دوسری عورتوں کو لے کر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے طریقہ بتلایا کہ شاخیں رکھ دی جائیں گی، پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے گا، چادر ڈال دی جائے گی۔ پھر آپ فرمان لیں گے ہاں اسی طرح کرنا تاکہ میری پردہ داری برقرار رہے۔ پیارے دوستو، آج کل کی عورتوں کے لیے بھی سبق ہے کہ خدا را پردہ کیا کریں، پردہ کیا کریں۔ پردہ کریں گی تو آپ کی اولاد بہتر پیدا ہوگی، آپ کی اولاد کی تربیت اچھی ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیں پردے کی کتنا اہمیت ہے۔ حضور سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کہا گیا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نہ حج کرتی ہیں نہ عمرہ کرتی ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے حج بھی کیا ہے اور عمرہ بھی کیا ہے، اور اللہ تعالی نے مجھے حکم بھی دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی۔ راوی بیان کرتے ہیں جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو حضور کی پیاری بیوی تھی، عمر رسیدہ خاتون تھی، جب انہوں نے یہ قسم کھائی کہ میں گھر سے دوبارہ نہیں نکلوں گی، تو بیان کرتے ہیں ان کی موت ہوئی تو جنازہ ان کا گھر سے نکلا، وہ گھر سے ویسے کبھی بھی نہیں نکلی۔ پیارے دوستو، یہ اسوہ ہے ہماری ماؤں کا، آقا کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا، ہماری ماؤں کا یہ اسوہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو خدا را اے امت کی عورتوں، اپنے گھر میں رہو، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ خدا را تمہارا گھروں میں ٹھہرے رہنا یہ تمہارے لیے بہتری ہے، تمہاری اولاد کے لیے بہتری ہے، تمہاری اولاد نکھر کر سامنے آئے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مرد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر ہم سے فضیلت حاصل کر گئے ہیں، یعنی وہ ثواب میں بہت آگے چلے گئے ہیں، ہم تو جہاد نہیں کرتی، مرد تو جہاد کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے ارشاد فرمایا، میں تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے وہ ان مجاہدین کا درجہ پا جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، گھر میں رہنے والی عورت کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے جہاد کا ثواب عطا فرمایا ہے، جہاد کے مرتبے کو پہنچنے کے برابر ہے۔ خدا را اے عورتوں، اے سننے والے لوگوں، اپنے گھر والوں کو بتلاؤ، تمہارا پردے میں رہنا تمہارے لیے بہتری ہے، اور تمہاری آخرت بھی بنے گی، اور تمہارے اندر بہتری ہی بہتری آئے گی۔ سبحان اللہ۔ پردہ بڑی چیز ہے پیارے دوستو۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، ہم ازواج مطہرات کے پاس سے سواروں کے قافلے گزرتے تھے حج کے موقع پر، تو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ احرام میں ہوتی تھی۔ جب سوار ہمارے سامنے سے گزرتے تھے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی چادر کو اپنے سر سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، اور جب وہ آگے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حج کے موقع پر بھی اتنا اہتمام، حالانکہ اجازت ہوتی ہے حج کے موقع پر چہرہ
عورت کھول سکتی ہے، لیکن پیارے دوستو ازواج مطہرات تھی، ہمارے مائیں تھی، انہوں نے کر کے دکھلایا ہے کہ اے لوگو تم نے اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کا دیکھ بھال اس طرح کرنا ہے اور ان کو اس طرح کا اسوہ دینا ہے۔ بہرحال پیارے دوستو حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کریں، اور بالخصوص عورت شروع میں بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی اپنے والدین کی عزت کرے، پھر بیٹی کے بعد وہ بیوی بنتی ہے، بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کی عزت کرے، پھر بیوی کے بعد وہ ماں بنتی ہے تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، دیکھ بھال کرے، پھر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، دادی بنتی ہے، نانی بنتی ہے، تو ہر لحاظ سے عورت کو کامل، مکمل اور اکمل ہونا چاہیے۔ تو پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی اسوہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔